نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سورۃ النساء میں فرمایا کہ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ وہ کیا، یعنی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اے حبیب، ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے، یعنی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، یعنی ہر امت میں سے ہم ایک گواہ لائیں گے، ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے۔ تو میں نے یہاں ذکر کیا تھا صحابہ کرام بھی تو گواہ ہیں، امتی بھی گواہ ہیں، امت میں صحابہ کا ذکر بھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد کے قبرستان میں گئے۔ یہ میں نے جو کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گواہ ہیں، تو اسی سے ریلیونٹ ایک حدیث میرے ذہن میں جو بنتی تھی، میں نے کہا یہاں کوٹ کر دوں۔ آپ جب احد کے قبرستان میں گئے، شہداء احد کے جو شہداء ہیں ان پر گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے مالک، میں گواہ ہوں، میں اللہ کا بندہ، یعنی اے مالک میں تیرا بندہ ہوں اور نبی ہوں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں جو بھی قیامت تک اس شہداء کی زیارت کے لیے آئے گا اور وہ سلام کرے گا، یہ شہداء احد، یہ ان سوال کا، ان کے سلام کا جواب دیں گے۔ اب اس بات کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ اندازہ لگائیں، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مہر لگا دی۔ کس بات کی؟ کہ قیامت تک جو بھی آتا رہے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود گواہی دی اس بات کی، میں گواہ ہوں، مالک میں نبی ہوں، میں تیرا بندہ بھی ہوں، گواہ بھی ہوں، نبی بھی ہوں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں قیامت تک جو امتی جس خطے سے آتا رہے گا، مدینے میں، مکہ میں، جو شہداء کی زیارت کرتا رہے گا، زیارت کرے گا، ساتھ یہ کہے گا السلام علیکم، تو یہ سلام کا جواب دیں گے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ گواہی قرآن نے، اگر اس بات کو اس بات سے اٹیچ کریں کہ قرآن نے نبی کو گواہ کہا، اور حدیث میں نبی خود فرما رہے ہیں کہ میں گواہ ہوں، اپنی خود گواہی رب کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ مالک میں اس بات کا گواہ ہوں۔ قرآن نے پہلے گواہ کہا کہ ہر امت پر ہم آپ کو گواہ لائیں گے، پھر حدیث میں کہا شہداء کی قبر پر کھڑے ہو کر کہ مالک میں گواہ ہوں، قیامت تک کے امتیوں کے لیے گواہ ہوں کہ جو آئے گا سلام کرے گا، سلام کا جواب دیں گے۔ یہ ایک ثابت کر دیا کہ قیامت تک آنے والے کی جو بھی امتی آئے گا، وہ اہل قبر، وہ دیکھیں گے بھی صحیح، سلام سنیں گے بھی صحیح، سلام کا جواب بھی دیں گے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام یہ قبروں پر جانا اور پھر قبر پر سلام کرنا، یہ کہاں سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سنتے نہیں ہیں، وہ تو مر گئے، مٹی ہو گئے، اگر مر گئے، مٹی ہو گئے تو پھر سلام کا جواب کیوں؟ پھر محمد مصطفیٰ کو سلام کا جواب کیوں دے رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گواہی دے رہے ہیں کہ مالک میں گواہی دیتا ہوں، میں نبی بھی ہوں، گواہی بھی دیتا ہوں کہ قیامت تک سلاموں کا جواب دیتے رہیں گے۔ آج ہم اسی لیے سلام پیش کرتے ہیں، جب اہل قبور پر جاتے ہیں تو السلام علیکم یا اہل القبور۔ اگر سلام نہ سنتے ہوتے تو اہل القبور نہ کہا کرتے۔ حضرت عطاف فرماتے ہیں، میں حضرت عطاف کی بات بتا رہا ہوں، حضرت عطاف کی خالہ تھی، وہ فرماتی ہے، یعنی یہ ایک گواہی نبی کی کہ شہداء احد پر، یعنی احد کے شہداء کی قبروں پر گئے اور سلام پیش کیا اور سلام کا جواب سنا۔ حضرت عطاف فرماتے ہیں میری خالہ مجھے بتا رہی تھی
کہ میں شہدائے احد مدینے میں ہم نکلے زیارت کرنے کے لیے، میرے ساتھ ایک غلام بھی تھا، یعنی میرے ساتھ جو میرا ملازم تھا وہ تھا، سواری کے ساتھ ہم گئے۔ میں جب گئی تو نبی علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر پر وہاں سے میں نے سلام پیش کیا، میں نے کہا السلام علیکم۔ اب دیکھیں لفظ ایک کہا السلام علیکم تو قبر سے آواز آتی ہے، زمین سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ اب جملہ ذرا غور کریں، ایک طرف ہے وعلیکم السلام، جب سلام کرنے والے نے سلام کیا تھا تو کہا السلام علیکم کہ سلام ہو تم پر، ایک السلام علیکم کہ سلامتی ہو تم پر۔ قبر والے نے دیکھیں کیسی اس کی بصارت ہے، کیسی اس کی سنس ہے، کیسا وہ سمجھتا ہے۔ قبر والے نے سمجھا کہ دنیا میں جب ہم کسی کے ساتھ بھلا کرتے ہیں تو رب اس کے ایوارڈ میں ڈبل دیتا ہے، 10 گنا دیتا ہے۔ پھر یہ بھی حکم ہے کہ جب تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے تم اس سے دگنا بھلائی کرو۔ جب زمین پر کھڑا انسان حضرت عطاف کی خالہ جب سلام کرتی ہے، سلام کی ایک دفعہ کہتی ہے السلام علیکم، اے قبرستان والوں، اے شہدائے احد، آپ پر سلامتی ہو۔ قبر والے نے دگنا دیا، کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، سلامتی بھی ہو اے انسان جو ہم پر سلامتی لوٹاتے ہیں، آؤ ہم آپ پر سلامتی بھی لوٹاتے ہیں، رب کی رحمت بھی لوٹاتے ہیں۔ کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، سلامتی بھی ہو رب کی رحمت بھی ہو۔ اب یہ دیکھیں قبر والے کی سنس دیکھیں، اور اس نے سلامتی کے بدلے میں سلامتی نہیں دی، کہا سلامتی کے ساتھ رحمت بھی تم پر ہو خدا کی کہ تم نے ہم پر سلامتی عطا کی۔ اور آپ دیکھیں نبی علیہ السلام خود قبر پر گئے، قبر پر سلام کیا، حضرت عطاف بھی قبر پر گئے۔ اور پھر یہاں میں جو بات بتانا چاہتا ہوں، حضرت عطاف فرماتے جو میری خالہ ہے وہ کہتی میں حیران ہو گئی، میں نے اپنے ملازم کو بلایا، اس کو بلا کر میں نے اس کو قریب کیا، میں نے کہا کیا سلام کا جواب تو نے دیا؟ کہتے ہیں نہیں میں نے تو نہیں دیا۔ اور پھر ایک اور حدیث میں ہے، یعنی کہ جو میں اور روایت کی بات کر رہا ہوں، تو ان کو بلایا اور جب دیکھا انہوں نے کہا میں نے تو سلام کا جواب نہیں دیا، ان کو دائیں ہاتھ پہ کھڑا کر دیا، پھر سلام کیا، پھر سلام کا جواب آیا۔ ایک حدیث میں یہ ہے، یعنی ان کو لگا کہ ہو سکتا ہے کہ قبر سے آواز نہیں گئی، میرے ساتھ والے نے آواز دی ہے وعلیکم السلام۔ جب اس نے کہا نہیں تو پھر انہوں نے قریب کیا، پھر السلام علیکم کہا، پھر جواب آیا۔ ایک روایت میں حضرت حمزہ کی بات ہے، اس میں حضرت حمزہ کی قبر پر ہیں تو وعلیکم السلام ورحمت اللہ کی آواز آتی ہے، وہ کہتے ہیں زمین سے نیچے سے آواز آتی ہے۔ اسی بات میں جو میں اس حدیث میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، میں نے پچھلی بات میں بات کی تھی کہ رب جس کو عطا کرتا ہے وہ اس کی قوت سماعت بن جاتا ہے۔ رب اس کی قوت سماعت جیسے رب سنتا ہے بندے کو عطا کرتا ہے، بندہ سنتا ہے۔ قبر کے اندر بولنے والا وعلیکم السلام کہتا ہے، اور قبر پر کھڑے حضرت عطاف کی خالہ وہ سنتی ہے، وعلیکم السلام کا جواب سنتی ہے۔ ہم قبروں پر جاتے ہیں، ہم تو جواب نہیں سنتے نا، ہم السلام علیکم یا اہل القبور بولتے ہیں، لیکن قبر والے بولتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ، لیکن ہم نہیں سن سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری قوت سماعت وہ رب کی سماعت نہیں بنی، ہم نے قرب خدا نہیں پایا، ہم رب کے اتنے محبوب نہیں ہیں، ہم نے وہ مقام نہیں پایا، وہ ولایت کے درجے پر نہیں پہنچے۔ جس درجے پر پہنچتا ہے انسان تو وہ انسان کی آنکھ رب کی آنکھ بنتی ہے، اس درجے پر پہنچتا ہے تو انسان کی یہ قوت سماعت رب کی قوت سماعت بنتی ہے، وہ رب کے محبوب بندے بنتے ہیں تو تب وہ رب کی سماعت بن جاتی ہے۔ اس لیے تو حضرت عطاف کی خالہ نے اس بات کو سنا، کیوں؟ اس لیے وہ رب کے محبوب بن گئے تھے، وہ قوت سماعت ان کی خدا کی سماعت بن گئی تھی۔